ہے دین کا جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے وہ مطلب صحابہ نے بیان کیا یا نہیں کیا؟ یہ عقیدہ صحابہ کا تھا یا نہیں تھا؟ قرآن و حدیث کا مطلب صحابہ یہ بیان کرتے تھے یا نہیں تھے؟ یہ دیکھا جاتا ہے۔ اصل بنیاد جو ہے وہ یہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، حدیث کو تو مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، ایک زبردست یہودیت کی سازش، ایک زبردست دشمنان اسلام کی سازش کہ صحابہ کو درمیان سے ہٹاؤ۔ اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو قرآن و حدیث کو کھلونا بنانا آسان ہو جائے گا۔ قرآن و حدیث کو کھلونا بنا لینا آسان ہو جاتا ہے جب حضرات صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا جائے۔ لہذا سب سے پہلا طبقہ ہے جس نے حضرات صحابہ کی ذات کو متہم بنایا۔ حضرات صحابہ کی ذات کے دامن کو داغدار کیا تو وہ شیعہ ہے۔ یہ پہلا طبقہ ہے جس نے حضرات صحابہ کے دامن کو داغدار کیا۔ کس طرح داغدار کیا اس کی تفصیلات ہیں، یہ آئندہ جمعوں میں آئیں گی۔ پھر شیعوں کے بعد حضرات صحابہ کے دامن کو داغدار کرنے والے اہل حدیث کا طبقہ ہے۔ اس کی تفصیلات تو شاید 6-8 جمعے کے بعد آئے گی۔ تو سب سے پہلا طبقہ ہے جس نے حضرات صحابہ کے دامن کو داغدار کیا ہے۔ یہ آج آپ کو جگہ جگہ کچھ نام لگا کر، کچھ بینر لگا کر، کالے کپڑے پہن کر جو ڈھونگ رچاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ پہلا گمراہ طبقہ ہے جس نے حضرات صحابہ کے دامن کو داغدار کیا۔ کیا کہہ کر داغدار کیا؟ یہ کہہ کر داغدار کیا کہ یہ سب مطلب پرست تھے، یہ سب مطلب پرست تھے، انہوں نے حکومت اور مال کی ہوس میں اسلام قبول کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پورے کے پورے صحابہ کافر ہو گئے تھے سوائے 4 کے۔ سوائے 4 صحابہ کے پورے صحابہ کو انہوں نے کافر، لعنتی، جہنمی، منافق کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں حضرات صحابہ کے بارے میں۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پورے کے پورے صحابہ کافر ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی کے بعد صرف 4 صحابہ کو یہ مومن مانتے ہیں۔ وہ 4 صحابہ کون ہیں؟ حضرت مقداد ابن الاسود، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 4 کو ہی یہ مومن مانتے ہیں۔ باقی تمام صحابہ کے بارے میں بشمول
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، سب کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے رسول کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ تو یہ طبقہ ہے جس نے سب سے پہلے حضرات صحابہ کے دامن کو داغدار کیا ہے۔ اب جب حضرات صحابہ کو درمیان سے نکال دیا گیا تو قرآن و حدیث سے کھلواڑ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت کا جو چاہے مطلب بیان کر لے، حدیث کا جو چاہے مطلب بیان کر لے، کیوں؟ اللہ کے نبی سے سننے والے تو موجود نہیں، ان کو تو کافر کہہ دیا، ان کو تو گمراہ کہہ دیا، ان کو تو مطلب پرست کہہ دیا، ان کو تو منافق کہہ دیا، ان کو لعنتی کہا، ان کو جہنمی کہا۔ تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ حضرات صحابہ کو درمیان میں سے ہٹا دیا۔ دوسری بات، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد خلافت ہے، اللہ کے نبی کے بعد خلافت ہے۔ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ارشاد میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے بعد 40 سال تک خلافت رہے گی۔ یہ حضور کی حدیث موجود ہے کہ میرے بعد 40 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت کے دور کا آغاز ہوگا، بادشاہت ہوگی۔ 40 سال تو میرے بعد خلافت رہے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد تمام صحابہ کرام نے سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر باجماع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ حضرت ابو بکر خلیفہ رہے لگ بھگ 2.5 سال تک۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی، اس کے بعد لگ بھگ 6 مہینے تک حضرت حسن، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ، پھر اس کے بعد یزید۔ ایک سلسلہ ہے۔ تو ایک طرف پوری دنیا کے مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ رسول اللہ حضرت ابو بکر ہے، اور 1400 سال سے امت یہی مانتے آ رہی ہے، یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت یعنی حضور کے گھر والوں سے بے انتہا محبت اور عقیدت رکھنے کا دعویٰ کرنے والے یہ شیعہ ہیں۔ آخر یہ شیعیت ہے کیا بلا؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض سیکولر ذہن کے مسلمان، بعض سیکولر ذہن کے نام نہاد مسلمان یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مولویوں کو کام نہیں ہے، بولے جب دیکھو اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف بولتے۔ اگر یہ بولنے والے نہیں رہیں گے تو مذہب اسلام محفوظ بھی نہیں رہتا۔ حق اور باطل میں تمیز کر کے اگر نہ بتایا جائے تو دین محفوظ بھی نہیں رہتا۔ اور ایسے نام نہاد مسلمانوں کے اعتراضات سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ ہمیں اللہ کے نبی کا دین عزیز ہے، بولے نہیں اسلام تو اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، مل جل کے رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام تو ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ حق اور باطل کے مسئلے میں یہ حکم نہیں ہے۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔